السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اسلامک اسٹڈیز ود نعمان۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کتاب الوضو کا اردو ترجمہ اور تشریح کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم باب اول کو پڑھ چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں باب ثانی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ الباب الثانی، دوسرا باب، وَأَمَّا مَعْرِفَةُ فِعْلِ الْوُضُوءِ، دوسرا باب افعال وضو کے بارے میں ہے۔ معرفت کا معنی ہوتا ہے پہچان، فعل الوضو، وضو کے افعال وضو، یعنی وضو میں ہم جو کام کرتے ہیں ان کی معرفت کے متعلق دوسرے باب سے بحث کی جائے گی۔ فالأصل فيه ما ورد من صفته في قوله تعالی، افعال وضو کی معرفت کے لیے بنیاد، فالاصل، پس بنیاد، الاصل کا معنی ہوتا ہے بنیاد، افعال وضو کی معرفت میں بنیاد قولہ تعالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، المائدہ۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم، جب تم کھڑے ہو، الی الصلاۃ، نماز کے لیے، فاغسلوا، پس دھو لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کوہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لیں۔ وما ورد من ذلك أيضا في صفة وضوء النبي صلی اللہ علیہ وسلم في الآثار الثابتة، اس کی دلیل میں وہ ثابت آثار و احادیث بھی ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی صفت اور کیفیت بیان ہوئی ہے۔ فی صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی صفت جن میں بیان ہوئی ہے، یعنی وضو کے افعال کے بارے میں دلیل بیان کر رہے ہیں کہ وضو کے افعال قرآن مجید میں بھی بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 میں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے وضو کے افعال ثابت ہیں۔ وَيَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مَسَائِلُ 12 مَشْهُورَةٌ تَجْرِي مَجْرَى الْأُمَّهَاتِ، افعال وضو سے متعلق 12 مسائل ہیں۔ 12، 12 کو بولتے ہیں 12، 12 مسائل 12 مسائل ہیں، مشہورۃ، مشہور و معروف، تجری مجرى الامہات، جن کی حیثیت بنیادی مسائل کی ہے، یعنی افعال وضو کے متعلق 12 ایسے مسائل ہیں جو بنیادی اور مشہور و معروف ہیں۔ وَهِيَ رَاجِعَةٌ إِلَى مَعْرِفَةِ الشُّرُوطِ وَالْأَرْكَانِ وَصِفَةِ الْأَفْعَالِ وَأَعْدَادِهَا وَتَعْيِينِهَا وَتَحْدِيدِ مَحَالِّ أَنْوَاعِ أَحْكَامِ جَمِيعِ ذَلِكَ۔ ان 12 مسائل کو تفصیل سے ذکر کر رہے ہیں کہ ان 12 مسائل میں شروط، وضو کے افعال کی شرائط، ارکان، وصفۃ الافعال، افعال کی صفت، وَأَعْدَادِهَا، ان کی تعداد، وَتَعْيِينِهَا، اور تعین، وتحدید محال انواع احکام جمیع ذالک، اور اس قسم کے تمام احکام کی انواع کی تحدید شامل ہے۔ المسألۃ الاولی، یہاں سے پہلے مسئلے کو بیان فرما رہے ہیں، 12 مسائل میں سے پہلے مسئلے کو۔ المسائل الاولی من الشروط، پہلا مسئلہ شرائط وضو سے متعلق ہے کہ وضو میں کیا شرائط ہیں۔ اختلف العلماء الامصار، علماء نے اختلاف کیا ہے، هل النیت شرط، کہ کیا نیت شرط ہے، فی صحت الوضوء، وضو کے درست ہونے میں، وضو کے درست ہونے میں نیت شرط ہے، ام لا، یا نہیں۔ علماء نے اس بات میں اختلاف کیا ہے کہ وضو کے لیے نیت شرط ہے یا نہیں۔ بعد اتفاقہم، یہاں سے ایک اتفاقی مسئلے کو بیان کر رہے ہیں کہ بعد اتفاقہم علی اشتراط النیت فی العبادات، وہ سب اس امر پر متفق ہیں کہ عبادات میں نیت شرط ہے، اشتراط النیت فی العبادات، کہ عبادت میں نیت شرط ہے، اس بات میں فقہا کا اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ آیا وضو میں نیت کرنا شرط ہے یا نہیں۔ لقولہ تعالی،
اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے استدلال کرتے ہیں کہ عبادات میں نیت شرط ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين البینہ، اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ وما، ما کا مطلب نہیں، وما امروا، اور نہیں حکم دیا گیا، الا مگر، لیعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، اپنے دین کو اس کے لیے خاص کر کے یکسو ہو کر عبادت کی جائے۔ تو یہاں سے نیت سے متعلق استدلال کر رہے ہیں کہ عبادات میں نیت کرنا ضروری ہے۔ وَلِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، اور عبادات کے متعلق نیت کا شرط ہونا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی ثابت ہے۔ انما الاعمال بالنیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الحدیث المشہورہ، مشہور حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ فَذَهَبَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ إِلَىٰ أَنَّهَا شَرْطٌ، یہاں سے فقہا کے اختلاف کو بیان فرما رہے ہیں کہ کن فقہا میں اختلاف ہے۔ فَذَهَبَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ إِلَىٰ أَنَّهَا شَرْطٌ، علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ وضو کے لیے نیت شرط ہے، اور یہ کن کا مسلک ہے؟ وَهُوَ مذهب الشافعی ومالک وأحمد وأبی ثور وداود، اور یہ امام شافعی، امام مالک، امام ثور اور امام داود کا مسلک ہے، مذہب ہے۔ یعنی امام شافعی، امام مالک، امام ثور اور امام داود یہ فرماتے ہیں کہ وضو میں نیت کرنا شرط ہے۔ وَذَهَبَ فَرِيقٌ آخَرُ إِلَىٰ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِشَرْطٍ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبُو حنیفة والثوری، جبکہ امام ابو حنیفہ اور سفیان ثوری کا مسلک یہ ہے، لیست بشرط، کہ نیت شرط نہیں ہے، وضو میں نیت کرنا شرط نہیں ہے۔ وسبب اختلافہم، یہاں سے ان فقہا کے مابین اختلاف کا سبب بیان کر رہے ہیں۔ وسبب اختلافہم، اختلاف کا سبب یہ ہے، تردد الوضوء، وضو کے معاملے میں، بین ان یکون عبادتا محضتا، کہ وضو ایک خالص عبادت ہے، عبادتا محضتا، کہ وضو محض ایک خالص عبادت ہے، اعنی، میری مراد یہ ہے، غیر معقولۃ المعنی، کہ جس میں عقل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا يُقْصَدُ بِهَا الْقُرْبَةُ فَقَطْ كَالصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا، اس سے مقصود محض تقرب خداوندی ہے، یعنی وضو ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے متعلق عقل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس سے ہم اللہ تعالی کی قربت حاصل کر سکیں، جیسے کالصلاۃ وغیرہ، جیسا کہ نماز اور ان جیسی دوسری عبادات کا مقصد بھی اللہ تعالی کی قربت کو حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ وَبَيْنَ أَن يَكُونَ عِبَادَةً مَعْقُولَةَ الْمَعْنَى كَغَسْلِ النَّجَاسَةِ، یا یہ ایسی عبادت ہے معقولۃ المعنی، کہ جس کا مفہوم عقل میں آتا ہے، کہ غسل النجاسہ، جیسا کہ نجاست کو دھونا، غسل کا معنی ہوتا ہے دھونا، النجاسہ نجاست، جیسا کہ نجاست کو دھونا۔ اختلاف کا سبب یہ ہے کہ فقہا کے مابین اختلاف کا سبب یہ ہے کہ آیا یہ وضو خالص عبادت ہے یا نہیں، کیا وضو کو عبادت سمجھنے میں عقل کا کوئی عمل دخل ہے یا نہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ عَنَّ الْعِبَادَةَ الْمَحْضَةَ مُفْتَقِرَةٌ إِلَى النِّيَّةِ وَالْعِبَادَةَ الْمَفْهُومَةَ الْمَعْنَى غَيْرُ مُفْتَقِرَةٍ إِلَى النِّيَّةِ۔ فَإِنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ، علماء کے اس امر میں کوئی اختلاف نہیں ہے، أَنَّ الْعِبَادَةَ الْمَحْضَةَ مُفْتَقِرَةً إِلَى النِّيَّةِ، کہ خالص عبادت نیت کی محتاج ہوتی ہے۔ عبادت المحض، خالص عبادت، مفتقرۃ، محتاج ہوتی ہے، الی النیہ، نیت کی، والعبادت المفہومۃ المعنی غیر مفتقرۃ الی النیہ، اور قابل فہم عبادت نیت کی محتاج نہیں ہوتی۔ علماء کے اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو بھی خالص عبادت ہوگی وہ نیت کی محتاج ہوگی۔ باقی وہ کون سی عبادت ہے جو نیت کی محتاج نہیں ہوتی، وہ عبادت ہوتی ہے جس کے متعلق یہ اشکال ہو کہ آیا یہ ہماری سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی۔ والوضوء فیہ شبہ من العبادتین، وضو کا حال یہ ہے کہ اس میں دونوں عبادتوں سے مشابہت پائی جاتی ہے۔
خالص عبادت سے بھی اور قابل فہم عبادت کے متعلق بھی، ان دونوں عبادتوں سے وضو کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ وَلِذَلِكَ وَقَعَ الْخِلَافُ فِيهِ، اور اسی وجہ سے وضو میں نیت کے شرط ہونے کے متعلق اختلاف ہو۔ وَذَلِكَ أَنَّهُ يَجْمَعُ عِبَادَةً وَنَظَافَةً، اس لیے کہ وضو میں عبادت اور نظافت دونوں جمع ہو گئی۔ وضو ایک لحاظ سے عبادت بھی ہے اور نظافت پاکیزگی حاصل کرنے کا طریقہ بھی ہے، صفائی ستھرائی کا ایک نظام ہے، اس سے صفائی ستھرائی بھی حاصل کی جاتی ہے، اور یہ ایک لحاظ سے عبادت بھی ہے کیونکہ اس کے بغیر وہ عبادات قبول نہیں ہوتی جن میں وضو کرنا شرط ہے۔ والفقہ ان ينظر بأيهما هو اقوى شبها فيلحق به، اور فقہ کا کام یہ ہے ان ينظر کہ وہ دیکھے بأيهما کہ ان میں سے کون سی چیز اقوى زیادہ قوی ہے، شبہن مشابہت کے لحاظ سے کون سی چیز زیادہ قوی ہے، فیلحق به، تو اس کے مطابق حکم لگائے۔ تو جن فقہا نے اس کو خالص عبادت شمار کیا ان کے نزدیک وضو میں نیت کرنا شرط ہوگی، اور جنہوں نے اس کا تعلق نظافت کے ساتھ جوڑا ان کے نزدیک وضو میں نیت کرنا شرط نہیں ہے۔ یہاں سے ہمارا پہلا مسئلہ ختم ہوا۔ المسئلۃ الثانیۃ من الاحکام، یہاں سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔